ترکی اور سیریا کے زلزلے کے تناظر میں ہم دیکھیں زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے، تو ہم حدیث میں تلاش کرتے ہیں۔ امام اہل سنت نے بھی جو ہے وہ روایت لکھی ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، پہلے وہ کوٹ کر دوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان زمین کی نسیں ہوتی ہے، زمین کی رگیں ہوتی ہے، زمین کی شریانیں ہوتی ہے، جس طریقے سے انسان کے جسم میں شریانیں ہیں، جس طریقے سے انسان کے جسم میں رگیں ہیں، اسی طریقے سے زمین کی بھی رگیں ہیں، اور یہ ساری رگیں ایک جو ہے وہ پہاڑ کی طرف بڑھتی ہے اور ایک پہاڑ کے اندر سمٹ آتی ہے اور اس کو کوہ قاف کہتے ہیں، اور وہاں پر وہ ساری رگوں کو کھڑا فرشتہ سمیٹ کر کے موجود ہے، اس کے ہاتھوں میں یہ رگیں ہیں، زمین کی رگیں، زمین کی شریانیں اس فرشتے کے ہاتھ میں ہیں۔ جب بھی کسی زمین کے خطے پر، جب بھی کسی زمین کے حصے پر ظلم ہوتا ہے، پاپ ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، زنا اور بدکاری ہوتی ہے، شراب عام ہو جاتا ہے، سود عام ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، زمین کے جس حصے پر گناہ اور جرائم عام ہو جاتے ہیں، پھر قدرت کی طرف سے حکم ہوتا ہے زمین کی اس رگ کو پکڑ کر کے حرکت دے دو، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ سونے سے بھی پاک ہے، اللہ اونگنے سے بھی پاک ہے، اللہ تمہارے جرائم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے گناہوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ نس پکڑ کر، وہ رگ پکڑ کر فرشتہ حرکت دیتا ہے تو زمین پر زلزلے کے جھٹکے نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے جوانوں، پتا چلا جب زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے جب زمین پر ظلم کیا جاتا ہے، جب زمین پر حرام کام کیے جاتے ہیں، جب زمین پر اللہ اکبر ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں اور مجرموں کی وجہ سے بے گناہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ جرائم ہمارے اندر نہیں؟ ایک مرتبہ ام المومنین امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں، لیکن محدثین نے اس حدیث کی سند پر جرح بھی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض محدثین نے جرح کی، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، لیکن میں امام حاکم کی جو ہے وہ صحت کی بات کو سامنے رکھ کر بالکل نصیحت کے طور پر یہ بات پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جوان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آیا۔ کون عائشہ صدیقہ؟ مفتی 4 ملت۔ کون عائشہ صدیقہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو۔ کون عائشہ صدیقہ؟ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین جس کے شاگرد ہوں۔ ان سے پوچھا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ چہرہ پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ زلزلہ آنے کی وجہ اتنی نازک بیان کرنا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیک گراؤنڈ حدیث کا یہی بیان کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کو بیان نہیں فرمایا، یعنی جب اس نے سوال کیا تو چہرہ پھیر لیا۔ لیکن اللہ اکبر، پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا امی جان آپ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت ام المومنین نے ان کو جواب دیا، حضرت عبداللہ کو جواب دیا، عبداللہ زلزلہ آنے کی وجہ یہ ہے جب عورتیں اس نیت سے گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے حسن کے فریب میں مبتلا ہو جائیں، ان کی طرف راغب ہوں۔ خوشبو لگا کر کے عورتیں اپنے گھروں سے اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے فتنے میں مبتلا ہوں۔ پھر اس وقت زلزلے آتے ہیں جب عورتیں نامحرم اور مردوں کے سامنے، جب عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہونے لگتی ہے، زنا کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے جسم کو پیش کرنے لگتی ہے، اس وقت زلزلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی آگے اور بھی روایتیں پڑھی جائے گی اگر وقت رہا تو، جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اسی میں گفتگو مکمل کروں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری بہن بیٹیاں آج گھروں سے عطر لگا کر نہیں نکل رہی ہے، خوشبو لگا کر نہیں نکل رہی ہے، پرفیوم لگا کر کے نہیں نکل رہی ہے، خوبصورت بن کر کے نہیں نکل رہی ہے، میک اپ کر کے نہیں نکل رہی ہے؟ آج اللہ اکبر
پر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، شادی کے موقع پر صرف چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جتنا خرچ ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو لاکھوں روپے صرف بیوٹی پارلر کی نظر ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، صرف داڑھی رکھنے سے ہم نجات نہیں پا سکتے، صرف 5 وقت کی نماز بھی ہمیں نجات کے سائل تک نہیں پہنچا سکتی، سروں پر ٹوپیاں رکھنا بھی ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس وقت تک جب تک کہ ہم پورے دین پر عمل نہ کریں، ہم نے دین کی چند چیزوں کو اٹھا لیا۔ کسی کو نماز آسان پڑی، اس نے نماز اٹھا لیا، کسی کے چہرے پہ داڑھی آسان پڑ گئی، اس نے داڑھی رکھ لی، کسی نے ٹوپی کو آسان سمجھا، اس نے ٹوپی پہن لی۔ یاد رکھنا، دین کو رسومات بنانے والوں، یہ رسمی عبادتیں نجات کے سائل تک نہ لے جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، نعرہ تکبیر، آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، آخرت متقیوں کے لیے ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگوں کے سامنے ٹوپیاں پہنے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، نیک عمل کرے، اور جو تنہائی کے اندر پاپ اور گناہ کرے، اللہ ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا۔ خدا کو ایسی عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، میرا اللہ حاجت اور ضرورت سے پاک ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں جائیں، ہماری بیٹیاں خوشبو لگائیں، ہماری بیٹیاں اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہو جائیں۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ مولوی یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ بیٹیاں ننگی ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں صرف کپڑا اتارنا ہی ننگا پن نہیں ہے۔ اگر دوسری حدیث پر نظر ڈالیں تو ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچے کہ کتنوں کی بیٹیاں ننگی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ سفید ریش میرے بزرگ علماء بھی بیٹھے ہیں، ان کا ادب بھی میرے سامنے ہے، لیکن اگر انجیکشن نہ لگائیں، آپریٹ نہ کریں، آپریشن نہ کریں تو یہ قوم ہمیں ملتی کہاں ہے؟ جب ہم منبر پہ نہ بولیں تو کہاں بولیں؟ لوگ کہتے ہیں اتنی اوپن تقریر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جب لوگ اوپن گناہ کر رہے ہیں تو اوپن اصلاح کرنے کا ہمیں حق نہیں؟ جو قوم گناہ کرنے میں اوپن ہو گئی تو کیا ہم اس قوم کو آئینہ نہیں بتا سکتے؟ اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے، فحش بات کرنے کی ہماری عادت نہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہے۔ ہمیں شوق نہیں یہ بات کرنے کی، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اگر یہ سوچتے ہیں ام المومنین نے کہا مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہوگی، زلزلے آئے، عورتیں ننگی نہ ہو رہی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا کپڑے پہن کے ننگی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرمایا اتنے باریک اور پتلے پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آئے گا، اتنے تنگ اور چست پہنے گی کہ مفہوم ہے کہ جسم کا نشیب و فراز دکھے گا۔ تو یہ بھی تو ننگے پن کی، کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے۔ مردوں کو اس کا کوئی خیال نہیں۔ ایک باپ جب جمعہ کی محفل میں مسجد کے اندر یہ خطاب سنتا ہے تو کہتا ہے مولوی لوگ پرانے خیال کے لوگ ہیں۔ مولوی پرانے خیال کا نہیں ہے، ہم دین کے پابند ہیں۔ لوگوں کو اگر ترقی کرنا ہے تو لوگ آگے جائیں، اور مسلمان کو اگر ترقی کرنا ہے تو وہ پیچھے نبی کے قدموں میں آئے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کل بھی ترقی ملی تھی تو قدم ناز مصطفیٰ کے صدقے میں ملی تھی، اور اگر آج بھی ترقی ملے گی تو نبی کے قدموں میں ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ ایک بھائی اپنی بہن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک باپ اپنی بیٹی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک شوہر اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو دل کے کانوں سے سن لو، اپنی
اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے صدقات، اپنے عمرہ پر گھمنڈ کرنے والوں، اگر اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول نہیں کرتے تو اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے، حرام، جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا دیوس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بدی میں مبتلا ہوں اور وہ مرد معلوم ہونے کے بعد ان کو نہ روکے، جو عورتیں بازاروں میں بے پردہ جائیں اور وہ مرد معلوم ہونے کے باوجود ان کو نہ روکے، ایسے مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ام المومنین فرماتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ، جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو زلزلے آئیں گے۔ ام المومنین ناپ تول میں کمی، اب ناپ تول میں کمی پر بہت اچھی تشریح کی ہے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ۔ ناپ تول میں کمی پر ہمارا دماغ یہیں آ کے اٹک جاتا ہے کہ سبزی ناپ تول ہوا، سبزی میں ناپ تول ہوئی تو کسی نے کمی کر دی تو زلزلہ آئے گا۔ یہ بھی ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں، تو سب سمجھ گئے۔ ناپ تول میں کمی کا کیا مطلب؟ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، سبحان اللہ۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس میں خسارہ نہ کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کے کئی معنی ہے، ایک معنی یہی تو بات ہے، جب غالب اور اقبال کے کلام کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کے اس کے کتنے معنی نکل سکتے ہیں۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، اور فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حدیث کی تشریح ہو رہی ہے حکیم الامت کی زبانی، اور میں اس کو بطور مفہوم پیش کروں۔ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، تو ناپ تول میں کمی کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سبزی بیچ رہے ہوں، دودھ بیچ رہے ہوں وغیرہ وغیرہ، جو ناپ کے اس میں کمی نہ کرو۔ اب ناپ تول میں کمی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کا ہم پہ حق نکلتا ہے تو ہم تو اس کو مانگتے ہیں، لیکن جب ہم پر نکلتا ہے تو اس کو نہیں دیتے۔ ناپ تول میں کمی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، بھئی یہ بھی تو لینا دینا ہے نا، اگرچہ اس کا کوئی دکھنے والا ترازو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں دینا تو اس کا حق ہے۔ ہر آدمی حق مانگ رہا ہے، حق دینے والے کتنے ہیں؟ کیا بے شمار سفید لباس پر ہمیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے حاجی نمازی نظر نہیں آتے جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مار کر کے رکھا ہے؟ کیا بات ہے، کیا جو بات۔ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے؟ کہ بے شمار ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے، اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے؟ اگر اللہ نے طاقت دی، 4-6 لوگ ماننے جاننے والے ہوئے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے جا جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں دوں گا، اور پھر اس کے بعد اس کے ننگے پن پر کوئی انصاف کرنے کون سامنے آتا ہے؟ کون آتا ہے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کو حق دلانے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کے حق کے لیے؟ اللہ اکبر۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ننگا آدمی ہے، وہ تو دادا آدمی ہے، وہ تو بھائی گیری کرتا ہے، اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ سن لو، جس وقت حق تلفی کی جا رہی ہو اور پھر لوگ جو حاجی نمازی اور دیندار کہلانے والے کسی کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ بھی تیار ہو جائیں زلزلوں کے جھٹکوں کے لیے، وہ بھی تیار ہو جائیں اللہ کے عذاب کے لیے۔ یہاں تو جھٹکے ہوں گے اور زمین کے اندر جو ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا؟
اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ آج ہم ہر سال عمرہ کے لیے جا رہے، اللہ مبارک کرے، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، مسجد کے متولی بھی بن گئے، 50,000 5 لاکھ مدرسوں کے اندر چندے بھی لکھانے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں اور بہن بھانجوں سے لڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آئیے ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، بہن کی حق تلفی کرنے کا انجام کیا ہے۔ میں نے حوالہ پڑھ دیا، جس کو رجوع کرنا اس طرف کرے، اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج جانتے ہیں، اللہ یہ جو رسومات ہے، دراصل جب شادی ہوتی ہے تو جہیز لوگ اس لیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کے یہاں تو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے، حصہ ملے گا نہیں، اس لیے جتنی بھیک مانگنا ہے مانگ لو۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے یہ جہیز مانگنے کا مطالبہ ہم نے شروع کیا ہے اور ہمارے سماج میں شروع ہوا ہے، ایک بات تو آپ کو بتاؤں، ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ توجہ کریں، ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آخر وہ کون سے سنی اور کیسے مسلمان ہے کہ جو جہیز مانگنے کے لیے نکلے ہیں؟ ہمارے مذہب کا حال تو یہ ہے، اگر ایک چادر پرانی گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ اکبر باپ مر گیا ہے تو اسلامی غیرت کہتی ہے 3 مسنون کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک ہی پرانی چادر تیرے پاس موجود ہے تو اپنی غیرت کا سودا کسی کے دروازے پہ مت کرنا، ایک ہی چادر میں لپیٹ کر غیرت کے ساتھ اپنے باپ کو دفن کر دینا۔ اب بھی تجھے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں۔ جس مذہب میں باپ کے کفن کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت نہ ہو، ایک کپڑا موجود ہوتے ہوئے، کفایت کا کپڑا موجود ہوتے ہوئے، اس مذہب کے اندر آخر جہیز مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر کار مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر اللہ اکبر بائک مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، ذمہ دار کون ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جویا کہ غیرت مند مسلمانوں، اگر تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اگر تمہارے دلوں میں محبت رسول ہے، اگر تمہارے دلوں میں الفت رسول ہے، اس عشق مصطفیٰ کا واسطہ دے کر پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹیاں لوجوں میں کیوں بک رہی ہے؟ بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک کیوں مانگ رہی ہے؟ بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ اوروں کا ہاتھ پکڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ بیٹی جس نے کسی کا ہاتھ تھام لیا صرف وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں، بلکہ ذمہ دار ہم سب ہیں، ذمہ دار پورا معاشرہ ہے۔ اس کی وجہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، حضرت کا استقبال کر لیں، درود شریف پڑھیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ ایک بار سب مل کے اور درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی نواز، سب مل کے درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ڈسٹرب نہیں کریں تو بڑی نوازش آپ سب کی بڑی نوازش، ایک بار آپ سب بھی درود شریف۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان بخش صاحب MP سنبل تشریف لے آئے ہیں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک۔ میں گفتگو شروع کر دوں پھر سے؟ آپ کی اجازت ہے؟ آپ توجہ میری طرف رکھے ہوئے، ایک بار ذرا پھر درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
پھر درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھلے کھلے دل سے ذرا عاشقوں کی طرح سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو یہ بات ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہے، مذہب چھوڑ رہی ہیں. ذمہ دار کون؟ صرف وہ جانے والی بیٹیاں ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے شادی کے نام پر اتنی رسومات کو ایجاد کر دیا، اتنی رسومات کو ایجاد کیا کہ اب ہر کس و ناکس کے لیے شادی ممکن نہ رہی، شادی مشکل ہو گئی. جبکہ میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آپ کی توجہ، جس نبی کے کہنے پر کلمے کو تم نے سچا مانا، ہم نے سچا مانا. جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس نبی کے کہنے پر اللہ کا دین اسلام مانا، اسی نبی نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم نے زنا آسان کیا ہے، نکاح مشکل کیا ہے. ایک انسان 1000-2000 روپے میں زنا تو کر سکتا ہے، لیکن 1000-2000 میں نکاح نہیں کر سکتا. جبکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. ہم نے نکاح کو مشکل کیا. بڑی معذرت کے ساتھ سیرے کی رسم ہے، ہلدی کی رسم ہے، مہندیوں کی رسم ہے، یہ رسم ہے، جہیز کی رسم ہے، وہ رسم ہے. خدا جانے کتنے رسومات کو ایجاد کیا. آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کا رسومات سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر. آج میں آپ کو بتاؤں ہمارے مذہب میں، توجہ کرنا، ہمارے مذہب میں نکاح اتنا آسان تھا، نکاح اتنا آسان تھا کہ جنگ کے میدان میں بھی نکاح ہو رہا تھا. حیرت کی بات یہ، جنگ کے میدان میں بھی نکاح ہو رہا تھا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور جنگ کے میدان میں جس کا نکاح ہوا وہ کوئی اور ہستی نہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ کسی ایرے گہرے کا نکاح جنگ کے میدان میں ارجنٹ ہو گیا. آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے، کیونکہ سوچ پر کسی کی پابندی نہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں، اللہ کی کائنات میں جو سب سے بڑی ہستی ہے ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. موسیٰ و عیسیٰ، داؤد و ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، یہ سب کے سب جس کے پیچھے مقتدی بن کر کے کھڑے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کا نکاح خیبر کے جنگ کے میدان میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت صفیہ کے ساتھ میدان جنگ کے اندر رسول اللہ کا نکاح نہ ہوا؟ اور پھر اتنی سادگی سے ہوا کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے صفیہ سے نکاح کیا یا نہیں کیا. علماء جانتے ہیں میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن توجہ کرو، سال بھر پہلے سے شادیوں کی رسموں کو رچانے والوں، معراج کے دولہا کا نکاح میدان میں ہو رہا ہے اور اتنی سادگی سے ہو رہا ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا نکاح ہوا یا نہیں ہوا. تو صحابہ میں سے چند صحابہ نے کہا کیوں بحث کرتے ہو، انتظار کرو. اگر رسول اللہ نے حضرت صفیہ کو پردہ کرا دیا تو سمجھ لینا کہ نکاح ہو گیا، اور اگر پردہ نہیں کرایا تو سمجھنا کہ نکاح نہیں ہوا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب معراج کے دولہا کا نکاح اتنی سادگی سے ہوتا ہے تو تم کون اور تمہاری حیثیت کیا، ہم کون اور ہماری حیثیت کا. لیکن ظلم کا برا ہو، مسلمان کو نبی کی سنت کب یاد آتی ہے؟ کب یاد آتی نبی کی سنت؟ مسلمان کو نبی کی سنت اسی وقت یاد آتی ہے جب اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. مطلب وہ سنت کا نہیں، اپنے فائدے کا پابند ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا جہیز دینا تو سنت ہے نا، رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا، تو جہیز دینا سنت ہے، جب سنت ہے تو دو. ہم نے کہا یہ بہت بڑے محققین اور علماء ہیں. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمت کہہ کے کہتا ہوں، اگر غلطی ہوگی تو ابھی اصلاح ہوگی، اور اگر یہ اصلاح کر دیں گے ابھی کر دیں گے.
اگر صحیح کہہ رہا ہوں اور غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح کر دیں گے، صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کو ماننا چاہیے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، جہیز دینا کوئی سنت نہیں۔ یہ ایک طالب علم کا، قرآن اور حدیث کے طالب علم کا دعویٰ ہے، مناظرے مباحثے اور اس کا شوق نہیں ہے، نہ میں مناظر ہوں نہ میں بحث والا آدمی ہوں، لیکن میں آپ کی عدالت میں ایک بات رکھ رہا ہوں علماء کی توجہ کے ساتھ، توجہ آپ کی اسی بات توجہ سے سن لیں۔ جہیز دینا سنت نہیں ہے، جب دینا سنت نہیں تو لینا بھی سنت نہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ وہ مثنوی میں، پھر مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اور پھر فلاں اور پھر فلاں بزرگوں نے جو جہیز کی فہرست بنائی ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ فہرست صحیح ہے، فہرست سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن تھوڑا سمجھ میں ہمارے فیر ہو رہا ہے۔ کیا فیر ہو رہا ہے؟ ایک بات بتاؤں آپ کو دھیان سے، نہ جہیز دینا سنت نہ لینا سنت۔ یہ ایک سبق سنانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں۔ علامہ اللہ بخش صاحب اگر موجود ہیں، پیچھے ہے کیا؟ پشت پناہی کر رہے کیا؟ ہے بہت دور چلے گئے۔ نہ دینا سنت نہ لینا سنت تو کافر۔ وہ فہرست میں نے کہا صحیح، مصنوی میں فہرست وہ بھی صحیح، مفتی احمد یار خان نعیمی نے بنائی وہ بھی صحیح، تو کہا پھر میں نے کہا وہ بس سمجھ کا پھیر ہوا۔ اللہ کے رسول نے وہ جو جہیز دیا ہے، جہیز وہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، بلکہ وہ اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو دیا۔ نمبر ایک سیدہ کو نہیں دیا، بیٹی کو نہیں دیا، بھائی کو دیا۔ اگر آپ بھی بھائی کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں تو امین القادری تمہارا تلوہ چومنے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے بیٹی کو نہیں دیا، اپنے بھائی کو دیا۔ داماد بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ کسی کو چور دروازے سے گھسنے کا راستہ ملے گا۔ بھائی کو دیا۔ اب بھائی کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور ان کی غربت کا احساس تھا رسول اللہ کو، تو فرمایا اپنے چچا عباس سے کہ تمہارے بھائی کثیر العیال ہیں تو ان کے کچھ بچے ہم اپنی ذمے پہ لے لیتے ہیں اور ان کی پرورش ہم کرتے ہیں۔ تو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا اور علی مرتضیٰ کو بچپن سے رسول اللہ نے اپنی پرورش میں لے لیا۔ تو گھر میں رسول اللہ نے رکھا، بچپن سے نبی نے پالا، نبی نے پلا، نبی نے بڑھایا، نبی نے پرورش کی۔ اب بتاؤ جس کے گھر میں علی پلے ہیں تو علی مرتضیٰ کا خود کا گھر نہیں تھا، اب شادیوں کے علی نئے گھر میں جا رہے ہیں، تو جس نے پالا تھا، جس نے پوسا تھا، جس نے بڑا کیا تھا، جس نے تربیت کی تھی، اگر بفرض محال علی مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا اور علی کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوتا تو بھی علی مرتضیٰ کا گھر سجانے کی ذمہ داری تو اسی کی تھی نا جس نے بچپن سے پرورش کی تھی، جس نے بچپن سے پرورش کی تھی، انہی کی ذمہ داری تھی۔ تو لوگوں کو مغالطہ یہ ہو رہا ہے کہ جہیز بیٹی کو دی، بیٹی کو جہیز نہیں دیا، بھائی کے لیے انتظام کیا۔ یہ تو ایک بات میں نے کہہ دی، دلیل کیا؟ اب دلیل سن لیں۔ ایک کھجور، توجہ، ایک کھجور کسی ماں یا باپ کے پاس آئے اور وہ دو بچوں میں برابر برابر تقسیم نہ کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کھجور کی غلط تقسیم کرنے پر بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ بچوں کے ساتھ برابری کا یہ حق ہے، اس کو ایک مرتبہ بوسہ لیا تو دوسرے بچے کا حق ہے کہ اس کو بھی ایک بار لے لے۔ جو مذہب بوسہ لینے میں برابری دیتا ہو بچوں کے لیے، تو اب سنیں، میرے نبی کی ایک بیٹی تو نہ تھی نا، ہمارے عقیدے میں اہل سنت کے عقیدے میں نبی کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4۔ کتنی ہیں؟ 4۔ جو مل کے بولے کتنی ہیں؟ اور 4 مانو، کیونکہ دوسرے ہیں جن کو 4 ہضم نہیں ہوتی، کچھ ایسے ہیں جن کو 4 سے ہی نفرت ہے۔ جی جی سبحان اللہ۔ نہ 4 خلفاء مانتے ہیں، نہ 4 شہزادیاں مانتے ہیں، انہیں تکلیف ہے اور وہ پورا زور لگا رہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے۔ ہم نے کہا 4 ہیں، ہمارے پاس قرآن سے دلیل، ہمارے پاس دلیل کہاں سے؟ علماء موجود ہے،
یہ ابن کثیر نے کہا اور یہ اس نے کہا اور اس نے کہا میں نے کہا. جب قرآن کہہ دے تو پھر کوئی کثیر نہیں، کوئی کامل نہیں، کچھ نہیں. جس کی بات قرآن سے ٹکرائے گی اگرچہ وہ ہمارا سب سے بڑا امام کہلائے پھر بھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن صاحب قرآن ہمارے لیے پہلے نمبر پر ہے. صحیح بات ہے، یہی تو ہے نا. ہمارے امام نے جب اعلان کیا کہ میرا کوئی قول حدیث سے صحیح سے ٹکرا جائے اسے چھوڑ دیا جائے، یہی ہے ہمارا اصول. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، توجہ قرآن کہہ رہا ہے. جو نبی کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے نا ان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے محبوب آپ فرما دیں، اے نبی آپ کہہ دیں کس سے؟ لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے. چھوٹا سا بھی عربی کا طالب علم ہو تو وہ جانتا ہے عربی زبان کی بلاغت اور وسعت یہ ہے کہ عربی کے ہاں واحد جمع نہیں ہے صرف، بلکہ واحد ہے، تثنیہ ہے، پھر جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے. صحیح. اب قرآن یہ بتا رہا ہے اگر ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کیا کہتا؟ کل ازواجک و بنتک. لیکن قرآن بنتک نہیں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بناتک. واحد بھی نہیں ہے، تثنیہ بھی نہیں ہے، بلکہ جمع ہے. اب اگر اس کو جمع قلت بھی مان لیا جائے تو کم سے کم 3 ماننا پڑے گا. آپ کم سے کم تو آپ کو 3 ماننا پڑے گا. 3 سے کم پر تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی. اس سے پتا چلا جب قرآن نے کہہ دیا وَبَنَاتِكَ، آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دے تو ماننا پڑے گا نبی کی 1 نہیں تھی بلکہ نبی کی 3 سے زائد بیٹیاں. اب جب یہ مان گئے، اس پہ کوئی تفصیل بات نہیں کرتا، علماء جانتے ہیں، آپ کو مزید وہ سمجھا دیں گے. تو جب نبی کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، کس کو جہیز دیا؟ تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا سیدہ زینب بنت محمد کو بھی جہیز دیا. آپ کو یہی ماننا پڑے گا سیدہ رقیہ بنت محمد کو بھی جہیز دیا. آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا سیدہ ام کلثوم بنت محمد کو بھی جہیز دیا. تو اب اگر آپ سیدہ فاطمہ کا جہیز ثابت کرتے ہو تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم کا بھی جہیز آپ ثابت کر کے بتائیں کہ حضور نے کیسے جہیز دیا. اور یہ بات یاد رکھنا، جب ان کو نہیں دیا تو پھر نبی کے انصاف سے یہ بعید ہے کہ جو نبی بوسہ لینے میں برابری کی بات کرے، جو نبی کھجور کی تقسیم میں برابری کی بات کرے. یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بیٹی کو جہیز دیا اور 3 بیٹیوں کو جہیز سے محروم رکھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب اس سے بڑھ کر ایک دلیل، یہ تو تم اور میں ہے جو سنتوں کو معاذ اللہ عمل نہیں کرتے، سنتوں پر توجہ نہیں کرتے. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلے جس علی کو جہیز ملا تھا ان کو تو پتا ہے نا کہ رسول اللہ نے بیٹی کو جہیز دیا، تو پھر علی مرتضیٰ نے بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا. حضرت علی مرتضیٰ کی بھی بیٹی ہے، حضرت زینب بنت علی، حضرت رقیہ بنت علی، حضرت ام کلثوم بنت علی. مولا علی کی ایک بیٹی نہیں ہے، مولائے کائنات کی تو کم سے کم 7 اور 9 بیٹیاں بتائی جاتی ہے. تو جس علی نے نکاح کے وقت اپنے سسر سے جہیز لیا اپنی بیوی کی شکل میں، اپنی بیوی کے جہیز کی شکل میں، تو آپ سے پوچھتا ہوں اس علی مرتضیٰ نے جب جہیز لیا تو اپنی کس بیٹی کی شادی پر انہوں نے جہیز دیا؟ یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اور دوسری بات، وہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، وہ عبداللہ ابن عمر جو مسکرانے کی بھی سنت ترک نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ مسکرانے ایک صحابی، کسی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا کیوں ہنس رہا ہوں، یہاں کھڑے رہ کر میرے یار نے مسکرایا ہے، بس میں بھی مسکرا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی امامے کے شملے کو درخت سے الجھا رہے. کسی نے کہا یہ کیا بچپنے کی حرکت ہے؟ وہ فرمایا بچپنے کی حرکت لوگوں کو لگا کرے، دراصل ایک سفر میں میں نبی کے ساتھ تھا، نبی کا شملہ درخت سے الجھ گیا، میرا نہیں الجھتا، اس لیے الجھا کر کے اس سنت پر عمل کر رہا ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو مسکرانے کی سنت نہ چھوڑے، جو ہڈی چوسنے کی سنت نہ چھوڑے، جو اللہ اکبر، جو درخت سے شملہ الجھانے کی سنت نہ چھوڑے، ارے وہ سب تو اپنی جگہ. رسول اللہ نے جو کام کلی کیے
بغیر کیا، وہ بھی کلی کیے بغیر کر کے وہ کام سنت پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ اتنے سنتوں کے پابند تھے، انہوں نے تو یہ بات کہی ہوتی، کیا 1450 سال کے بعد ہندوستان میں یو پی والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی، بہار والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی، بنگال والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی؟ ابو بکر صدیق سیدہ فاطمہ کے نکاح رخصتی کے چشمدید گواہ ہے۔ اگر انہوں نے جہیز دیتے ہوئے رسول اللہ کو دیتا دیکھا ہوتا تو صدیق اکبر بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیتے۔ صدیق اکبر نے جہیز نہیں دیا، فاروق اعظم نے جہیز نہیں دیا، عثمان غنی جیسے غنی اور مالدار نے جہیز نہیں دیا، اور آپ کہتے ہیں جہیز دینا سنت ہے۔ یہ ذمہ داری تو میرے ان محقق بھائیوں کے سر پر ہے جو ہم پر مسلط کرنے کے جہیز دینا سنت۔ محقق سے مراد علماء نہیں ہے، محقق سے مراد یہ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو بغیر علم کے علماء نے تو کبھی تائید کی ہی نہیں۔ ارے کیا یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ آپ وہیں روکو بلا وجہ علماء نے تو کبھی تائید کی ہی نہیں۔ دراصل یہ سارے خرافات کی تائید نفس کے غلام لوگ کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے آپ سے، اگر قوم کی بچیوں کی آبرو اور عزت سے تھوڑی بھی دلچسپی ہو، شاید حضرت تشریف لا چکے ہیں، ہماری محفل کے خصوصی خطیب حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ حضرت کا استقبال فرما لیں، اور پھر اس کے بعد آگے کا پروگرام بقیہ تقریر پھر کسی موقع پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔